ہم آج کے کوائٹ ٹائم کے میسج میں خداوند کے پاک کلام میں سے یوحنا رسول کے معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 6 باب، اس کی 19 تا 21 آیت پر غور کریں گے، اس میں سے سیکھیں گے۔ اس میں کچھ یوں مرقوم ہے، لکھا ہے کہ جب وہ کھیتے کھیتے یعنی کشتی کو چلاتے چلاتے آگے 3 سے 4 میل تک آگے نکل گئے، 3 تا 4 میل تک آگے نکل گئے، تو انہوں نے یسوع کو دیکھا پانی پہ چلتے ہوئے اور وہ ڈر گئے۔ یسوع نے ان سے کہا ڈرو مت، میں ہوں۔ تب وہ اس کو کشتی پر سوار کرنے کے لیے تیار ہوئے، اور جب انہوں نے اس کو کشتی پہ سوار کر لیا تو وہ کشتی تیزی کے ساتھ بڑے بروقت اس مقام پر پہنچ گئے جہاں ان کو جانا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ شاگرد یسوع کے ساتھ رہتے ہیں اور اس کی قدرت کو جانتے اور سمجھتے ہیں اور معجزات دیکھتے ہیں۔ اس سے دوسری جگہ بھی کچھ یوں مرقوم ہے، ایک جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح پانی پہ چل رہے ہیں، تو پطرس نے کہا اے خداوند میں بھی پانی پہ چلنا چاہتا ہوں، تو خداوند مسیح نے کہا آ پطرس پانی پہ چل، اور پطرس چلنے لگا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ ڈر گیا اور کہنے لگا اے خداوند میں ڈوب رہا ہوں۔ اس نے یوں محسوس کیا جیسے وہ ڈوب رہا ہے، لیکن خداوند نے اس کو ہاتھ دے کر بچایا اور وہ پانی پہ چل پڑا۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند مسیح کے ساتھ رہتے ہوئے بھی شاگرد جو ہیں وہ اس کی قدرت سے پوری طرح سے واقف نہیں ہیں۔ آج مسیحیت میں بھی ایسے ہی ہے کہ بہت سارے لوگ اپنے یسوع مسیح کو جانتے ہیں کہ وہ گاتے بھی ہیں کہ خدا روح ہے، خدا روح ہے، پانیوں پہ چلنے والا روح ہے، اور ہم جب پیدائش میں بھی دیکھتے ہیں کہ خدا کی روح پانیوں کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ سو ہمارے خداوند مسیح کے پاس کوئی ایسی قدرت نہ تھی جو ناممکن کی ہو، بلکہ وہ ممکنات کی قدرتوں سے بھرپور اور خدا قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ تھا، اور اس نے ہمیشہ اپنی قدرت کو ثابت کیا۔ اور پھر جب یسوع مسیح نے ان کو بولا کہ ان کو بتایا کہ ڈرو مت میں ہوں، تو ان کی خاطر جمع ہوئی اور پھر وہ اس کو کشتی پر بٹھانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس سے پہلے وہ ڈرے ہوئے تھے۔ انہوں نے جب اس کو کشتی پر سوار کر لیا تو ان کی کشتی بڑے وقت پہ بڑے آرام کے ساتھ اس جگہ پہنچ گئی جہاں ان کو جانا تھا۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کے بغیر نہ تو کشتی بر وقت منزل پہ پہنچتی ہے، اور یسوع مسیح کو نہ پہچاننے سے ڈر اور خوف جو ہے وہ زندگیوں میں رہتا ہے۔ لیکن جب ہم یسوع کو پہچان لیتے ہیں اور اپنے ساتھ کشتی میں بٹھا لیتے ہیں، زندگی کے ہم اپنی زندگی میں اس کو لے لیتے ہیں، ہم اپنے گھرانے میں اس کو لے لیتے ہیں، اپنی کلیسیا میں اس کو لے لیتے ہیں، تو پھر ہم بر وقت اپنی منزل مقصود کی طرف پہ پہنچ جاتے ہیں، اور ہمیں کوئی کمی نہیں ہوتی، کوئی ڈر نہیں ہوتا، کوئی خوف نہیں ہوتا۔ لہٰذا بہنوں بھائیو، آج کے کلام میں ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ ہمیں یسوع مسیح کو پہچاننے کے لیے پورے طور پہ اس کو جاننا، اس کی قدرت کو جاننا، اس کو پہچاننا، اس کو سمجھنا چاہیے، اور اس کی اشد ضرورت ہے۔ اور پھر جب ہم اس کو جان پہچان لیں گے، پھر ہم اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں گے، اپنے گھرانے میں اس کو۔ ہم نے کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے گھروں میں آپ جاتے ہیں تو خدا کے پیارے لوگ، جاننے والے لوگوں نے لکھا تھا کرائسٹ از دی ہیڈ آف دس ہاؤس، کہ اس گھر کا بڑا یسوع ہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے یسوع کو اپنا بڑا بنایا ہے۔ تو وہ جب اس کو کشتی میں سوار کر لیتے ہیں تو کشتی اپنی منزل مقصود پر پہنچ جاتی ہے۔ سو آپ آئیں عزیزو، ہم دعا کریں کہ خداوند ہمیں اپنی قدرت سے سیر کرے اور ہم یسوع مسیح کو پہچان پائیں اور اسے اپنی زندگی میں، اپنے گھرانوں میں، اپنی کلیسیوں میں شامل کریں۔ آئے پیار سے برے خداوند یسوع مسیح، آئے قدرت کے بادشاہ، آئے خداوند معجزات کے خداوند، قدرتوں کے خداوند، ناممکنات کے خداوند،
ہمیں بڑی برکت دیجیے، اور ہم شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے باپ ہیں، آپ ہمارے خداوند ہیں، آپ ہماری خاطر بلیدان ہوئے، آپ نے اے خداوند اپنا گوشت اور خون تک ہمیں کھانے کو دیا، آپ کے پیار میں کوئی کمی نہیں۔ لیکن آج بھی اے خداوند اگر ہم کمزور ہیں تو اپنی پہچان میں ہیں، ہماری آنکھیں پوری طرح کھلی نہیں، ہمارا دل پوری طرح، ہمارا ذہن جاگتا نہیں، ہمارے احساسات اے خداوند سو چکے ہیں۔ لیکن اے خداوند ہمیں بڑی برکت دیجیے، ہم آپ کو پہچانیں، آپ کے ساتھ چلیں، آپ کو جانیں، آپ کی قدرتوں کو جانیں۔ اے خداوند ہم آپ کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں، آپ ہماری زندگی کی اس کشتی میں ہمارے ساتھ بیٹھیں۔ اے خداوند بڑی برکت دے، اپنا جلال ظاہر کریں، بڑی برکت دے، مانگتے ہیں آپ کے پیارے اور میٹھے نام سے، آمین۔